آج امت مسلمہ ماتم کرنے کی اگر بات ہوتی، اجازت ہوتی، تو ان باتوں پہ میرے بھائیوں ماتم ہونا چاہیے۔ یہ مسجد اقصی جس کا نام اللہ قرآن میں لے رہا ہے، جہاں ہمارے رسول اور پیغمبر کو امامت پہ کھڑا کیا، انبیاء کے مسلح امامت پر، اور اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا گیا کہ آدم سے لے کر رسول اللہ تک اگر سب سے افضل کوئی رسول ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور وہ کس کس کے امام ہیں؟ صرف بیت اللہ الحرام کے نہیں، صرف مسجد نبوی کے نہیں، بلکہ مسجد اقصی کے بھی امام ہیں۔ آج مسلمان مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیسے پڑھے گا؟ جیوش پروٹوکول، یہودی پروٹوکولز اور یہودیوں کے جو ضوابط قوانین ہیں ان کی چکی سے نکل کر مسلمان آج مسجد اقصی میں داخل ہوں گے۔ اگر ماتم کرنا چاہیے، اگر دکھ کرنا چاہیے، اگر مسلمانوں کو اتحاد کرنا چاہیے، اگر مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے، تو اس لیے کرنا چاہیے کہ اپنے قبلہ اول کو آزاد کرایا جائے۔ ہے کسی دنیا کے اندر مسلمان ملک کو یہ فکر؟ ہمارے تو مسلم حکمران ماشاءاللہ اپنے ہی ملک کے ٹکڑے جب گنوا دیتے ہیں آپ کے سامنے، یہ چمبے کی بات نہیں ہے، نہ کسی کے اوپر طنز مقصود ہے۔ 71 میں پاکستان ٹوٹا، پاکستان کا ٹکڑا تھا بنگلہ دیش۔ سقوط کشمیر 48 میں پاکستان کا ٹکڑا تھا۔ آپ کو اور ہمیں تو تاریخ کا ہی نہیں پتا، جونا گڑھ، حیدرآباد، دلی، اس دکن، ان ریاستوں کا ہم رونا کیا روئیں؟ ہمارے سامنے مقبوضہ کشمیر ہے جس کے بارے میں حکمران ہر روز یہ بیان دیتا کہ ہم کھڑے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کب تک کھڑے ہیں؟ آخری کشمیری جب تک مر نہیں جاتا تب تک کھڑے ہیں، کرنا کچھ نہیں، صرف ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے حال اور احوال ہیں۔ آپ اور میں کیوں اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ آج عالم کفر مسلمانوں کو کس طرح دیکھتا ہے، اور مسلمان اپنے قبلہ اول میں نماز کو ادا نہیں کر سکتے؟ اتنا عظیم جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اس کے ارد گرد اللہ نے برکات کو نازل کیا ہے۔ جہاں پہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی، جو مسلمانوں کا تاریخی ورثہ ہے، جس کو حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح کر لیا گیا، پھر چھینا گیا، صلاح الدین ایوبی اٹھا۔ اور میرے بھائیوں، مسلمانوں کا یہ حق ہے، مسلمانوں پہ یہ فرض ہے کہ جب بھی ان کی اس طرح کی مساجد، اور آپ کو پتہ 3 مسجدوں کے بارے میں حدیث ہے کہ ان 3 مسجدوں کی صرف زیارت کی نیت سے بھی سفر کرنا جائز ہے، ان میں مسجد اقصی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے اندر ہمیں ایک مرتبہ مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، لیکن کیسے ہوگی؟ جب تک مسلمان بیدار نہیں ہوگا، امت مجتمع نہیں ہوگی، امت جمع نہیں ہوگی، یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بھی نعرے ہی ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کب تک؟ آخری فلسطینی کے مرنے تک کھڑے ہیں، بس کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پتہ نہیں کون سی اینٹیں آنی ہیں جن کا جواب ہم نے پتھر سے دینا ہے۔ نہ فلسطین کے اوپر دیا، نہ کشمیر کے اوپر دیا۔ آج امت کی یہ جو ذبح حالی ہے، میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، ہمارے اپنے حکمرانوں نے۔ کیوں؟ ہم چنتے ہی ایسے ہیں، ہم کہتے ہیں چننا ہی چور کو ہے، ہم کہتے ہیں چننا ہی لبرل کو ہے، ہم کہتے ہیں چننا ہی سیکولر کو ہے، ہم کہتے ہیں مولوی مسجد کے ممبر رسول اللہ کے محراب کے اندر کھڑا ہو کے سیاست کر رہا ہے۔ یہ سیکولرزم اور لبرلزم کے پراپوگنڈے نے تمہارے ذہنوں کے اوپر ایسا ڈاکہ ڈال دیا کہ سیاست، اسٹیٹسمین شپ جو مسلح کے امام کا حق تھا، آپ نے وہ کہہ دیا یہ چور کا حق ہے، یہ لٹیرے کا حق ہے، یہ فراڈیے کا حق ہے، یہ کرپٹ کا حق ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کا حق ہے، یہ انٹرنیشنل افیئرز کو، ریلیشنز کو جاننے والے کا حق ہے۔ ان کو کیا پتا کہ مسلح کا امام جب تک ریاست کا امام نہیں بنے گا، ریاست کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم ہم سے پوچھئے، ہم آپ کو معیشت، یہ کہتے ہیں جی ان کے پاس، جی مسلح کے لوگوں کے پاس جو ہوتے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے اسٹیٹسمین شپ کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، سیاست میں کچھ ہوتی، معیشت کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ جوہلا ہیں۔ اللہ کی قسم معیشت بھی درست ہوگی تو رسول ہاشمی کے نظام سے درست ہوگی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں، دینی مدارس کے طالب علموں کو، پڑھے لکھوں کو یہ ڈیوٹی دے دیں، 5 سال میں اسلامی نظام معیشت سے ملک کے حالات درست نہ کر دیں، پھر کہہ دیں آپ نے کب آزمایا ہے؟ آپ نے اسلامی نظام کبھی آزمایا ہی نہیں، آپ نے نہ آزمانے کی کوشش کی۔
خیر یہ بات میں بارہا اس لیے آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا اصل ہدف، ہمارا اصل ٹارگٹ، ہمارا اصل مشن، ہماری اصل منزل، ہماری اصل جستجو اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو، اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کی ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے ہم یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ہم آئین اور قانون میں موجود جو سہولتیں ہیں ان کو استعمال کریں۔ اور یہ بھی ایک مغالطہ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی نظام ایسا ہے جی کفری ہے جی، اس کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بھی عضو معطل کر دینے کی بات ہے۔ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو عضو معطل کر دیا گیا کہ اس نظام سے کچھ نہیں ہونا۔ اب اس نظام سے کچھ نہیں ہونا تو کیا کرنا ہے؟ اپنے جس کو اسلامی ملک کہتے ہیں ان کی فوجوں کے خلاف گنیں اٹھانی ہے، بندوق اٹھانی ہے، گن سے جہاد کرنا ہے، نہیں ہو سکتا، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ جو سیاسی نظام میسر ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنا رستہ بنانا ہے، اور وہ رستہ بن سکتا ہے اگر آپ جاگ جائیں، لیکن الیکشن آئے گا کوئی نہیں جاگے گا۔ ووٹ برادری کو، ووٹ اپنی سیاسی پارٹی کو، ادمائی بھی بات ہے یہ، جب تک آپ یہ نظریہ اور مشن گھر گھر لے جا کے لوگوں کے ذہن میں نہیں نہ بٹھا دیتے کہ سیاست کا حق بھی مسلح کے امام کا ہے، تب تک پاکستان میں تبدیلی نہیں آنی۔ اور اس کے لیے آپ نے بغیر گولی چلائے، لاٹھی چلائے، آپ نے دیکھا نہیں احتجاجات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم اثرات ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں، جتنی اسلامی شکیں آج آئین میں کچھ موجود ہیں وہ ساری مذہبی جماعتوں اور دین پسند لوگوں کی جدوجہد کی وجہ سے ہیں۔ کبھی پاسپورٹ میں مذہبی مذہب کا خانہ تبدیل کرنے کی بات ہو، قادیانی مشیر کی تعیناتی ہو، قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرانا، اور جتنی بھی اسلامی آج کچھ پاکستان کے اندر آپ کو اسلام کی کوئی رمق باقی نظر آتی ہے تو یہ دین پسند لوگوں کی وجہ سے، اسلام پسند لوگوں کی وجہ سے۔ آپ نے یہ نقطہ نظر، یہ نظریہ، یہ مشن اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہم اپنی قوت و طاقت کو ایک دن اکٹھا کر کے ایک وقت آئے گا کہ بغیر لاٹھی چلائے، بغیر گولی چلائے، بغیر لاٹھی اٹھائے، جب یہ لاکھوں لوگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا، ایک ہی مشن ہوگا، ایک ہی نظریہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر کتاب و سنت کو نافذ کر دیا جائے، اور نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ۔ اللہ نے وعدہ کیا اس دین نے غالب آنا ہے، اللہ کی قسم اس دین نے غالب آنا ہے، چاہے میری زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن دیکھا یہ جانا ہے کہ اس دین کو غالب کرنے والی جماعت میں کون کھڑا تھا اور اس دین کو مغلوب کرنے والی جماعت میں کون کھڑا تھا۔ یہ وقت آ جانا ہے، اس دین نے غالب آ کے رہنا ہے، اور یہ دین غالب رہا ہے۔ آج جو زوال ہے یہ اپنی کمزوریاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے۔